16 اگست کا سہانا دن ہے اور اس بار ہم نے 73واں جشن آزادی پاکستان منایا ہے۔ الحمدللہ اس دھرتی پر نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ریاست مدینہ کے بعد دوسرا ملک پاکستان ہے جو رمضان المبارک کے ماہ نور میں شب قدر کی برکتیں سمیٹتے ہوئے 27 رمضان المبارک کے یوم سعید کو اور 14 اگست کی روشن صبح اس دنیا کے خطے پہ مارز وجود میں آیا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور جتنی کفر کی طاقتیں ہیں وہ ایک الگ قوم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام اہل ایمان مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں سرفروغی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی اور ہم یہ مقدمہ جیت گئے۔ ہمارے اوپر انگریزوں نے 100 سال کے قریب حکومت کی ہے تو آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد پھر مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مختلف آزادی کی تحریکیں سرگرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بلا آخر ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائی اور ہم نے ایک آزاد مملکت اور ایک الگ وطن میں آزادی کا سانس لیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیوں کی لمبی داستان ہے۔ پاکستان بننے کے وقت جو مشکلات پیش آئیں ان میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ علماء کا طبقہ دو گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک طبقہ پاکستان کی حمایت میں تھا، وہ کہتا تھا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کا موقف یہ تھا کہ قومیت وطن سے مارز وجود میں آتی ہیں، لہذا ہمارے آباء و اجداد ایک تھے۔ بعد میں مسلمان ہندو سکھ یہ تقسیمات ہوئی، لہذا ہم ہندوستانی قوم ہیں، جبکہ دو قومی نظریے کے حامل کہتے تھے ہم مسلم قوم ہیں۔ اب مسلم قوم اور ہندوستانی قوم یہ دو اہل علم میں نظریات پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کا مقدمہ خاصا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر 90 سال انگریز نے حکومت کی۔ اس نے یہاں کے لوگوں کے نظریات کو متاثر کیا۔ یہاں فرقہ بندی، افطار اور تشدد کے بیج بوئے، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ تو لازماً ہونا ہی تھا۔ تو ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم ہندوستانی قوم ہیں، انگریز باہر سے آیا ہے، ہم اس کو یہاں سے نکال کر اور پوری قوم متحدہ ہندوستان میں حکومت کریں۔ جبکہ دو قومی نظریے کے حاملین کہتے تھے کہ جس طرح انگریز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس طرح انگریز ایک الگ قوم ہے، اسی طرح ہندو سکھ اور جتنی کفر کی قوتیں ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے
بابا قوم قائد اعظم محمد بن جناح علی رحمہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے. ان کو تبدیل کس نے کیا ہے؟ مصور پاکستان، قلندر لاہوری، درویش سیالکوٹی، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علی رحمہ آپ نے ان کو تبدیل کیا. ان میں چینی لانے والے آپ ہیں. اگر آپ 1905 سے پہلے چلے جائیں تو علامہ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا. وہ کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. وہ یہ بات کہتے تھے، لیکن بعد میں ان میں تبدیلی آئی. انہوں نے اپنے انداز اور تیور کو بدلا. علامہ اقبال نے پہلے ہندی ترانہ میں کہا تھا جو آج کل انڈیا کا قومی ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. علامہ اقبال نے پہلے ہندی ترانہ میں یہ کہا تھا، لیکن پھر اپنے انداز کو بدلا اور پچھلے موقف سے رجوع کیا. پھر کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ اقبال کے اندر تبدیلی آئی. انہوں نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا اور بالخصوص حضرت شیخ مجدد افسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات شریف کو پڑھا، کیونکہ سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی بنیاد حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ نے رکھی تھی. آپ نے برپرا کہا تھا بادشاہ بے دینست اعتبار نہ دارت ملت با جدا گانا اصل. پھر اقبال اس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور دو قومی نظریے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے. پھر اقبال نے متعدد نظمیں لکھی، اس میں دو قومی نظریے کو اجاگر کیا. اقبال کہتا ہے اس دور میں اور ہے جہاں اور ہے جب اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر میں ترشوائے صنم اور، ایک تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیٹرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور یہ بت کی تراشیدہ ہے تہذیب نبوی ہے، غارت در کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ دینا زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. پھر لہجہ تبدیل ہو گیا، بلکہ اقبال کے جو قریبی دوست تھے وہ کہنے لگے اے اقبال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے جو ہندوستان کی محبت کی بولی بولتا تھا، اب تیری بولی چینج ہو گئی ہے، اب تو ہندوستان کی محبت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو جو کچھ اقبال کے دوستوں نے اقبال کو کہا، پھر اقبال نے اسے اپنے نظر میں لکھا. فرماتے ہیں ہندی ہوئے بے ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، ہندی ہوئے بے ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے دن پرانا آج نمازی بن بیٹھا. اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تاز کیے تخیل نہیں، بے ساخت کیے جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزین، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں. کہا وہ اقبال فوت ہو چکا ہے جس کی تم بات کرتے ہو، یہ نیا اقبال جنم پا چکا ہے جو دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے. پھر اقبال نے زندگی بھر دم میں آخر اس پر پہرا دیا، بلکہ دو قومی نظریے کی حقیقت سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح کو بھی اس کی حقیقت کی طرف آگاہ کیا اور بلایا. پھر بانی پاکستان میں 2 مارچ 1945 کے پشاور کے جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح انگریز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہندوؤں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر یہ دونوں قومیں انگریز اور ہندو تمام کفر کی قوتیں ایک ہو جائیں پھر بھی ہماری ان کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک آزاد مملکت اور ایک آزاد وطن کا آپ نے مطالبہ کیا.
اللہ اکبر، محراب و ممبر پر ایک بھونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا،